صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ تیسری بڑی چیز جو ایک حکمران میں ہونی چاہیے وہ اس کی قابلیت اور ذہانت ہے۔ حکمران ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی معاملہ اس کو حل ہی نہ کر سکے، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا اور جمع ہی نہ کر سکے، مصیبت کے تکلیف کے مشکل وقت میں اس انسان کے پاس کوئی لائحہ عمل ہی نہ ہو، کوئی مشکل آ جائے تب وہ کہے ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا اپنا کریں، اپنی جانیں بچائیں، میں تو اپنی بچا رہا ہوں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ لمحہ کسی کو نظر آیا ہو، یا آپ نے کبھی کسی سے کہا ہو صحابہ کو جاؤ بھی اپنی جانیں بچاؤ، میں اپنی بچا رہا ہوں، تمہاری اپنی راہ میری اپنی راہ؟ کبھی یہ رویہ رسول اللہ کا نظر آتا ہے کہیں پر؟ نہ کبھی آپ نے اپنے صحابہ کو چھوڑا، نہ اپنے پیروکاروں کو چھوڑا، نہ کبھی زندگی میں یہ ظاہر کیا کہ میں اب اس وقت عاجز آ چکا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کیا کروں، تمہیں جو سمجھ آتا ہے اپنی مرضی سے کر لو۔ یہ آپ کی قابلیت اور ذہانت تھی جو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ یہ ایک حکمران میں خوبی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی قوم کو بیچ منجدار چھوڑے اور اپنی راہ لے، اپنا کو سب کچھ اٹھائے اور کہے ٹھیک تم اپنا جانو میں اپنی راہ جا رہا ہوں۔ جیسے معروف ہے، ایک حکایت کے طور پر ہی پڑھا تھا حکایت رومی میں کہ ایک بندے کو حکمران بنا دیا گیا۔ ایک پرانے واقعہ ہے کہ وہاں کا رواج یہ ہوتا تھا جب حکمران فوت ہوتا تو نیا حکمران اسے بنا دیتے جو اگلے دن سب سے پہلے شہر میں داخل ہوتا۔ ایسے روایات رواج پہلے چلتے تھے لوگوں میں۔ تو اس دن جو شہر میں سب سے پہلا فرد داخل ہو ایک فقیر انسان تھا۔ انہوں نے فقیر کے سر پر تاج رکھ دیا، حکمران بنا لیا۔ اب فقیر کیا تھا، نہ اس کے پاس کوئی نسب العین ہے، نہ اس کی کوئی قابلیت اور ذہانت ہے، نہ کچھ اس کے پاس ہے نہیں، بس وہ ایک ہی کام ہوتا رہا، کہتا جی حلوہ پکائی جاؤ اور اسی طرح کی چیزیں، کھیر بنا دو اور وہ کھاتا رہا، لوگوں کو کھلاتا رہا، یہ کام چلتا رہا۔ اس کے مشیروں نے آ کر کہا کہ ہمسائے ممالک نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ تو وہ کا کہتا ٹھیک ہے اتنی دیگیں اور چڑھا دو۔ کہا جی ہمارے شہر میں آ گئے، اتنی دیگیں اور چڑھا دو۔ کہا ہمارے قلعے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک، اس نے اپنی وہ گدڑی سی چادر جو تھی وہ اٹھائی، اپنے کندھے پر رکھی، کہنے لگا میں نے تو جو کھانا تھا کھا لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ یہ حکمراندی نہیں ہے، یہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جانتے تھے کہ میں نے کون سا قدم کہاں پر اٹھانا ہے، کہاں معاہدہ کرنا ہے، کہاں شرائط قبول کر لینی ہے، کہاں اپنی شرائط منوانی ہے، کہاں پر کس جگہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، اب کون سے علاقے میں جانا ہے، کس کو خط لکھنا ہے، کہاں کون سا سفیر بھیجنا ہے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح تھیں۔ پہلے ایک چیز پر پورا سوچتے، مشاورت کرتے، پھر کوئی فیصلہ کر لیتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ ساری زندگی میں دیکھیں آپ کا کوئی قدم آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ آپ نے وہ قدم اٹھایا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کی بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر جیسے لوگ مخالف ہیں کہ یا رسول اللہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ہم تو نیچے جا رہے ہیں، ان کی شرطیں ہم مان رہے ہیں کہ ہم اس سال حج نہیں کریں گے، ویسے ہی واپس چلے جائیں گے، اگلے سال اگر آئیں گے تو ہم ہتھیاروں کے بغیر آئیں گے۔ اگر کوئی کفار کا بندہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس چلا جائے، مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، اگر مسلمانوں کا کوئی بندہ مرتد ہو کر کفار کے پاس آئے، کافر اس کو واپس نہیں کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو واضح اپنی شکست ہے، ان کی ہر شرط ہم مان رہے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت اور ذہانت یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ یہ اثرات کیا نکلنے ہیں۔ آپ کے پر واضح، آپ صرف یہ چاہتے تھے کہ مجھے ٹائم ملے، ان کے ساتھ صلح ہو جائے، میں اپنے باقی علاقوں میں اپنا کام بغیر ان کے خوف اور خدشے سے کروں۔ ان کے ساتھ صلح ہوئی، اللہ کے نبی نے خیبر بھی فتح کیا، شام کے علاقے میں چڑھائی بھی کی، غزوہ موطا بھی ہوئی، اور جنگیں بھی ہوئیں، سفیروں اپنے سفیر بھیجے، مختلف بادشاہوں کو خط لکھے۔ صرف اس ایک صلح کے نتیجے میں آدھا عرب اللہ کے نبی کی بغیر جنگ کے سفارت کے ساتھ ہی فتح ہو گیا اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت اور ذہانت تھی۔ یہ تو ایک واقعہ، آپ کی ساری زندگی ایسے ہی واقعات سے بھری پڑی ہے۔